السلام علیکم جی دوستو ناظرین، شوکت رندھاوا آپ کی خدمت میں آج کافی دیر کے بعد حاضری دے رہا ہوں۔ بیچ میں ظاہرہ مصروفیات بھی کچھ رہتی ہیں، تو آج نظم یا غزل تو نہیں ہے، ایک موضوع پہ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، تو اس موضوع پہ سنیے گا اور امید ہے آپ کو اس میں انٹرسٹ لگے گا، کیونکہ وہ ہمارا ایک مسئلہ ہے سب کا، قومی بھی کہہ لیں۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تو اور تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد 21 فروری شروع ہو جائے گا، تو 21 فروری کے حوالے سے ہی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ 21 فروری اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ایک بین الاقوامی دن منایا جاتا ہے، انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے۔ شاید کچھ لوگوں کے لیے نیا لفظ ہو یا نیا، کیونکہ اتنا اس کا میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ میں نے کم ہی دیکھا، خبر آتی ہے بعض اوقات۔ تو یہ مدر لینگویج ڈے منایا جاتا ہے۔ 1999 میں یونیسکو نے اسے پروکلیم کیا تھا، اور 2000 میں یونائٹڈ نیشن نے اپنی جنرل اسمبلی کے سیشن میں اسے باقاعدہ مان لیا، اور تبھی سے یہ ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے۔ اور 2007 میں اس کو یونائٹڈ نیشنز کی 262 ریزولوشن 56/262 اس کے تحت اگلا پورا سال یعنی 2000 پورا سال مدر لینگویج ڈے کے طور پہ منایا گیا۔ اور ابھی انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اگلا پوری دہائی 2022 سے لے کے 2032 تک، 22 سے 32 تک کا پورا دہائی جو ہے، پورا ڈیکیڈ جو ہے، وہ انٹرنیشنل مدر ڈیکیڈ کے طور پہ بنایا جائے گا پورا اس پہ۔ اور ہر سال کے لیے ایک تھیم بھی دیتے ہیں، تو اس سال کے لیے انہوں نے جو تھیم دیا ہے 2021 کے لیے، جو ابھی کل ہم انشاءاللہ منائیں گے، منانا چاہیے، ہمیں اتنا پتہ نہیں چلتا، وہ ہے فاسٹرنگ ملٹی لنگوالزم فار انکلوژن ان ایجوکیشن اینڈ سوسائٹی۔ یعنی پوری جو لسانیت ہے، بین اللسانیات جو ہیں، وہ پوری دنیا میں ان کو پروموٹ کیا جائے اور اس کو آگے لے کے چلا جائے۔ اس کے لیے تھوڑی سی چیزیں دیکھنی ہیں کہ دنیا میں کتنی لینگویجز ہیں اور ان کا کیا ڈائنامکس کیا ہے کہ جو یہ دن منایا جانا شروع ہوا، اور اس پہ کافی لوگ، میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ اس کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں اور تھوڑی سی توجہ بھی دیتے ہیں۔ تو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ 7100 سے بھی کچھ زیادہ زبانیں ہیں۔ یہ میں ایتھنولاگ کا ڈیٹا دے رہا ہوں۔ ایتھنولاگ کو تقریباً ورلڈ ایٹلس کہا جاتا ہے، اس کا کیٹلاگ کہا جاتا ہے لینگویجز کی، تو اس کے مطابق 7100 سے زیادہ کچھ ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان سب زبانوں میں سے 90% زبانیں جو ہیں وہ صرف 1 لاکھ کے قریب لوگ بولتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ زبانیں بہت ہی کم لوگوں میں، بہت چھوٹی کمیونٹیز میں، چھوٹے چھوٹے ٹرائبز میں بولی جاتی ہیں۔ اور یہ ڈیٹا یہ بھی کہتا ہے کہ بعض زبانیں تو 1000 سے بھی کم لوگ بولتے ہیں۔ اور خدشہ یہ ہے کہ بہت سی زبانیں، 43% زبانیں جو ہیں سب زبانوں کی، دے آر انڈر تھریٹ آف ایکسٹنکشن، معدوم ہونے جا رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے اس بات پہ پھر کنسرن ہے تھوڑا سا، اور یونیسکو کے مطابق ہی ہر 2 ہفتے میں ایک زبان ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے دنیا میں سے۔ تو پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں کچھ 74 زبانیں تقریباً بولی جاتی ہیں، اور مدر ٹنگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، ویسے تو اردو ظاہر ہے ہماری قومی زبان ہے، ماشاءاللہ سارے ہماری پیاری زبان ہے، سارے پاکستان میں بولی جاتی ہے۔
مدر ٹنگ کے لحاظ سے یا مادری زبان کے لحاظ سے یا ماں بولی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پنجابی ہے سب سے زیادہ، جسے ہمارے پاکستان میں تقریباً کوئی 39% لوگ بولتے ہیں. اس کے بعد پشتو ہے جو تقریباً 18، میں راؤنڈ کر رہا ہوں، پوائنٹ سم تھنگ بھی ہوتا ہے، کوئی 18% ہے آبادی کے لحاظ سے. اگر مطلب وہ بعد میں آتا ہے، لیکن ظاہرہ پشتو جو ہے وہ خیبر پختونخوا، فاٹا، بلوچستان کے کچھ حصوں میں بھی بولی جاتی ہے، تو وہ 18% ہے تقریباً. سندھی پھر 14% پہ آتی ہے، پھر سرائکی ہے 12% پہ، بلوچی ہے 3.2 اس طرح %، پھر ہندکو ہے 2.5%، براہوی ہے کوئی 1.25% کے قریب. اس طرح یہ زبانیں ہیں. اور اس کے بعد ہماری اور بہت ماشاءاللہ خوبصورت زبانیں، شینہ ہے گلگت بلتستان میں بولی جاتی ہے، بلتی ہے، مارواڑی ہے، اور ڈوگری ہے، گجراتی ہے، اس طرح کی کوہستانی ہے. تو یہ سب زبانیں ہیں جو لوکل جگہوں پہ بھی بولی جاتی ہیں مادری زبان کے طور پر. تو جیسے میں نے کہا کہ مادری زبان پہ سب سے زیادہ پنجابی ہے 39%، اردو 7% ہے، لیکن اردو پورا پاکستان سمجھتا اور جانتا اور بولتا ہے. اور اردو میں ہمارا بہت خوبصورت ایک کہہ لیں خزینہ ہے لٹریچر کا، آرٹ کا، ادب کا، شاعری کا. اور اب بات یہ آتی ہے جو ریسرچرز ہیں، جو کہنے والے ہیں، جس کے لیے آج میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اس بات پہ تیار کیا کہ اس میں تھوڑا بولوں، کیونکہ آگے جا کے میں آپ دیکھیے گا کہ میں آپ ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جو ہمیں پریشان کر سکتی ہے. تو اہمیت کیا ہے اس کی مادری زبان کی؟ کچھ اہمیت ہے، تو اس لیے اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے نا، اور اس پہ دن منائے جا رہے ہیں، سال منائے جا رہے ہیں، ڈیکیڈز منائے جا رہے ہیں. اور سب یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اقوام متحدہ کی سب ریاستوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں موجود جو مادری زبانیں ہیں ان کو پریزرو کریں. اور اس کا تعلق یہ جو SDGs ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، جو آپ سب کو پتہ ہے، اس سے بھی جوڑا جا رہا ہے کہ اس میں بھی یہ مدد کریں گی. کہا یہ جاتا ہے، یہ جو بیہیورسٹ ہیں، لنگوسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ مادری زبان جو ہے نا، یہ ایون برتھ سے پہلے بھی جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو وہ جو الفاظ ماں بولتی ہے، جو زبان بول رہی ہوتی ہے، وہ اس سے اپنے گرد و پیش کا ایک خاکہ اس کے ذہن میں بننا شروع ہوتا ہے. اور پھر پیدائش کے بعد وہی زبان اس کا گرد و پیش کے متعلق اور اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ میں وہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ذہنی استعداد کہہ لیں، اس میں مادری زبان کا بہت زیادہ رول ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو بندے مادری زبان اچھی طرح سیکھتے ہیں، مدر لینگویج میں فلوئنٹ ہوتے ہیں، وہ جذباتی طور پہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، بیلنسڈ ہوتے ہیں، اور اپنے جذبات کا اظہار بہتر طریقے سے کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ سوشیو اکنامک بیہیویئر، جو ان کا سوشیو کلچرل بیہیویئر جو ہے ان کا سماجی اور معاشرتی، ان کا جو رہن سہن ہے یا جو ان کا برتاؤ ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ مدر لینگویج، مادری زبان، اگر بندہ اس میں بہتر ہے تو وہ دوسری زبانیں سیکھنے میں بھی وہ زیادہ بہتر ہے. یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ اگر وہ اپنی مادری زبان میں بہتر ہے تو وہ دوسری زبانیں بھی زیادہ بہتر طریقے سے سیکھے گا. اور زبانیں تو سیکھنی چاہیے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور بلکہ مذائقہ نہیں، بلکہ چاہا جاتا ہے کہ بندہ جتنی زیادہ سے زیادہ زبانیں سیکھ سکتا ہے وہ سیکھے. اب میں جو کہہ رہا تھا کہ اس کی امپورٹنس، جو دا گریٹ نیلسن منڈیلا ہیں، ان کا ایک فقرہ اس میں بہت کوٹ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے سے اس زبان میں بات کی جائے جو وہ سمجھتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں اتر جاتی ہے،
اور اگر اس سے اس کی زبان میں بات کی جائے تو وہ اس کے دل میں اتر جاتی ہے. مدر ٹنگ اتنی امپورٹنٹ ہے. اب میں جس طرف جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ یونیسکو والے کہتے ہیں اور ساری دنیا کے جو ماہرین کہتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو مدر ٹنگس ہیں بہت سی, یہ تھریٹ پہ ہیں, انڈر تھریٹ آف ایکسٹینکشن کا خطرہ ہے, معدوم ہونے جا رہی ہیں بہت سی زبانیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ فگر کے مطابق ہر 2 ہفتے بعد ایک زبان ختم ہو رہی ہے. یہ تھریٹس کس طرح آتے ہیں؟ گلوبلائزیشن کی وجہ بتائی جا رہی ہے. گلوبلائزیشن کی وجہ سے لوگ چونکہ ان زبانوں کی طرف آتے ہیں جو ڈے ٹو ڈے روزمرہ کے کاموں میں بندے کو یوز کرنا ہوتی ہیں. اور گلوبلائزیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہوتا ہے زور یا جو نقطہ ارتکاز ہوتا ہے وہ معاشی اور اقتصادی اور سیاسی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے یہ ہماری بڑی زبانیں جو ہیں, انگلش ہے, اسپینش ہے, اب چائنیز ہے, رشیا ہے, فرینچ ہے, تو یہ زبانوں کی طرف لوگ زیادہ آ جاتے ہیں. اور جو بہت زیادہ زبانیں ہیں ان کو اتنی ضرورت نہیں رہتی. تو گلوبلائزیشن بھی ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ جی لوکل مادری زبانوں کو پیچھے لے کے جانے کے لیے. پھر اربنائزیشن ہے, ایک ہی جگہ میں ایک ہی ملک میں. اربنائزیشن بڑی قدرتی سی بات ہے کہ شہروں میں دیہات کی نسبت اور مضافات کی نسبت سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں, روزگار کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں, طبی تعلیمی مواقع زیادہ ہوتے ہیں اور سہولتیں. تو مضافات سے اور دیہات سے جب بھی لوگوں کو موقع ملتا ہے اور وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی اپرچونٹی ان کے لیے پیدا, تو وہ شہروں میں آ جاتے ہیں. اب شہروں میں پھر ایک زبان چل رہی ہوتی ہے جو کہ وہاں روزمرہ کی زندگی کے لیے وہ زبان کافی ہوتی ہے. جیسے ہمارے ہاں اردو ہے, ہمارے ہاں اسے اردو کہا جا سکتا ہے کہ ہم جب مختلف جگہوں سے آتے ہیں تو اردو میں ہمارا کام چلتا ہے. تو اردو ہم اپنا لیں اگر تو اپنی مادری زبان کوئی ہمیں اتنی ضرورت نہیں پڑتی. اب جو میں بات بتانے آپ کو جا رہا ہوں جس پہ آپ حیران ہوں گے اور تھوڑی پریشانی بھی ہوگی, وہ یہ ہے, اور یہ بھی فگرز انٹرنیشنل جو ہیں اینالسٹ ان کے مطابق ہے, اور وہ یہ ہے کہ پنجابی ان زبانوں میں شامل ہے جو معدوم ہونے جا رہی ہیں. اللہ نہ کرے. مطلب پنجابی ایک بڑی زبان ہے, دنیا کی بولی جانے والی زبانوں میں 9واں-10واں نمبر ہے اس کا. 13 کروڑ لوگ پنجابی بول رہے ہیں, 7 کروڑ سے زیادہ جو پاکستان میں بول رہے ہیں, 39% آف دا پاپولیشن اکراس دا بارڈر. کینیڈا میں تیسری بڑی زبان ہے. برطانیہ میں, یہ بریٹانیہ کی فگرز بتا رہا ہوں اپنے پاس نہیں, برطانیہ میں چوتھی بڑی زبان بولی جانے والی زبان ہے. اور اس کے باوجود یہ معدوم ہونے کے خدشہ ہے اس کو. بات پریشانی کی ہے کہ ایسا کیوں ہے. اب پنجابی تھوڑی سی میں سیدھا سا پنجابی میں بات کروں گا کہ اس حوالے سے, کیونکہ اس میں اپنے پہ بات آتی ہے. ساڈے پنجابیاں تھے تو بھراو گل یہ ہے ایڈی وڈی زبان 13 کروڑ لوگوں دے 130 ملین تو لوگوں دی زبان بولن والوں واسطے لیٹ می ہیو اے گلاس آف واٹر پلیز. وہ تے خدشہ ظاہر کیتا جا رہا ہے کہ وہ ایکسکیوز می پلیز معدوم ہو جائے گی. اور کچھ لوگ تو انہوں 50 سال کا ٹائم بھی دے رہے ہیں کہ 50 سالوں خیر میں اتنا مایوس نہیں ہوں, لیکن یہ کچھ ذرا تھوڑا جا دیکھنے کہ کیوں یہ گلاں کیوں کیتیاں جا رہی ہیں اور یہ واقعی وجوہات ہیں. تھوڑا جا گہرائی نال دیکھیے تو یہ خدشہ موجود ہے گا کسی حد تک.
اور ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਲਿਬਰੇਟਲੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਸੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕਰੈਂਕੀ ਜਿਹਾ ਔਰ ਚਾਲਵੱਲਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਇੰਪਰੈਸਡ ਬਾਏ ਮਾਈ ਫੈਲੋ ਪੀਪਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਧੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਓਰੀਜਨਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਝੱਕਨੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖੇ ਤੇ ਉਜੱਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਫੌਰਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਗਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਹੈ, ਇਲ ਮੈਨਰਡਨੈਸ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈ ਕੋਟ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਆ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਤਾਲੁਕ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਦਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਿਗਰਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਮਿਡ 50s 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰਸ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਂਸਸ ਯਾਨੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲੇ 1981 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1981 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਯਾਨੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ 48%, 1998 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ 44%, ਔਰ ਹੁਣ 2017 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 39%। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਣ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨੇ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਡਾਈ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ। ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੀਏ। ਯੈਸ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੋਹੈਲੋ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਜੀ ਯੋਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਫ ਸ਼ਫਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਦਿਤੀ ਰੋਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਮੰਟੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇਤਨੇ ਸ਼ੋਰਾ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਦਮੋਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਸੁਣਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੁੰਜਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਜੋਗੀ ਜੇਲਮੀ, ਜ਼ੰਜੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇ, ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਾਵੀਆ ਵੀ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਲੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਸਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੀਏ, ਨਾ ਚੱਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲਾਈਏ, ਉਹ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ, ਉਰਦੂ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੋਰ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਰਿੰਜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਅਹਿਤਮਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੋਂ ਥਿੜਕਿਆਂ ਵਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।